السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمی اور میرے ساتھ موجود ہے استاد محترم۔ آج کی اس اقبالیہ کی جو نشست ہے اس میں ان سے پوچھوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بہت پریشان ہوئے، تنگ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیزیں جو میں خانہ کعبہ میں ہیں یا ادھر ادھر لوگ پڑھتے ہیں اور جو میرے یہ افکار ہیں، اگر میں بت خانے میں بھی جا کے پڑھوں تو وہاں کے بت بھی جو ہے نا وہ بھی میرے ہم کلام ہو جائیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر جو ان کی نظم ہے میں اور تو اس کے حوالے سے اس پہ پوری روشنی ڈالیں۔ جی استاد محترم، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ان کا کلام جو ہے یہ بانگ درا جو ان کی جو بڑی جو 1900 سے لے کے 1915 تک کلام جو ہے جی سر، اس میں ہے، اور یہ میں اور تو کے عنوان سے ہے، اور اس میں بھی انہوں نے یعنی مسلمانوں کی جو خلفۂ راشدین سے آگے جو یہ 1500-1600 سال کی جو تاریخ ہے جی اس میں جو ہے نا انہوں نے بڑے ہی یعنی اور بنیادی طور پر ہمیں احساس دلایا کہ یار ہم کیا تھے اور کیا بن گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، اللہ صحیح۔ میں ہلاک جادوئے سامری تو قتیل شیوائے آدری۔ کہتا بات سنو، ہے تو ہم دوست ہیں، پر ایک بات ہے کہ مجھ میں میرے بھی جو طور طریقے ہیں وہ اس طریقے سے ہو گئے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے اور تو پیچھے جو ہے نا وہ ایک وہ بچڑا پوجنا شروع کر دیا، جی ہاں، اور خلیل اللہ جو تھے، ابراہیم خلیل اللہ، ان کے جو ہے وہ جو پیروکار تھے انہوں نے وہ بتوں کو تراشنا شروع کر دیا۔ تو فرماتے ہیں نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادوئے سامری تو قتیل شیوائے آدری، میں نوائے سوختہ در گلو تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں حقائط غم آرزو تو حدیث ماتم دل بری۔ کہ میری جو آواز تھی، میری جو تمنا آرزو تھی وہ گلے میں رہ گئی اور میں اس کا ماتم کر رہا ہوں، اور تو ایک ایسا پھول ہے کہ نہ تجھ میں خوبصورتی ہے اور نہ ہی تیرے کو خوشبو ہے، ہاں؟ میں نوائے سوختہ در گلو، میں اس چیز کا ماتم کر رہا ہوں کہ میری تمنا جو ہے میرے گلے میں پھنس گئی ہے۔ میں نوائے سوختہ در گلو تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، تو اس بات کا ماتم کر رہا ہے کہ یار میرا نہ خوشبو ہے نہ میرے وہ رنگ روپ ہے۔ میں حدیث ماتم میں دل بری، اور آگے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مطلب اقبال علیہ رحمہ نے، میں نے دیکھا ہے بطور طالب علم، میں اس بات پر بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ انہوں نے یعنی ہر طریقے سے کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان جو ہے نا یہ جاگ جائیں، اویئرنیس اور بیداری آ جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بس یہ یعنی ایسے جو انداز اختیار کیے ہیں کہ میرا عیش غم، جی میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم، تیرا دل حرم گروے حجم، تیرا دی خریدا کافری۔ کہتا میری زندگی ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، اور میرا شہد جو ہے نا، سم کہتے ہیں زہر کو، شہد تو میٹھا ہوتا ہے، کہتا میرا عیش غم، میرا شہد سم، ہاں، میری بود ہم نفس عدم، میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور تو تیرا دل حرم گروے حجم، تیرا دین خریدا کافری۔ پھر کہتے دم زندگی
رم زندگی غم زندگی سم زندگی غم رم نہ کر سم غم نہ کھا کہ یہی ہے شان کلندر ہی. کہتے ہیں ہر سانس پہ زندگی جا رہی ہے. دم کہتے ہیں سانس، دم زندگی، رم کہتے ہیں بھاگنے کو. کہتا ہے تو نے کبھی غور کیا کہ ہر سانس پر زندگی کم ہو رہی ہے. دم زندگی رم زندگی غم زندگی، اور کہتا ہے اس کا غم کھانا زہر کے برابر ہے. وہ کہتا مت غم کر، دم زندگی رم زندگی غم زندگی سم زندگی غم رم نہ کر سم غم نہ کھا کہ یہی ہے شان کلندری. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. کہ نوجوان اگر تیرے اندر کوئی ٹارگٹ ہے، نصب العین، تیرا کوئی تمنا ہے، تو کہتا وہ ایسی بات نہیں. تیری اصل بات جو ہے نا کہ تیرے اندر کوئی اگر ہے جوالا مکھی ہونا چاہیے جو جاگے. ہاں بالکل. تیری خاک میں ہے اگر شرر، کہتا یہ انگیٹھی اگرچہ بجھی ہوئی ہے لیکن ہے کہ اگر یہ کونے خدرے میں کہیں وہ شعلہ بھڑک رہا ہے نا تو کہتا ہے یہ پھر بھڑک جائے گی. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. وہ کہتا تجھے پتہ ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ جو کی روٹی کھا کر اور کیا کرتے تھے، لیکن ہے کہ ان میں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں شعر کہتے ہیں جو کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا. ڈاکٹر صاحب یعنی پورے مسلمانوں کو یعنی لے جاتے ہیں. بالکل. کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشتے سمندری. تو یہ ایک ہے سمندر، ایک ہے سمندر. اچھا. سمندر وہ ہے جس میں وہ پانی اور بہت بڑا ذخیرہ. یہ سمندر جو ہے نا ایک کیڑا ہے. اچھا. جس کو آگ میں زندہ رہتا ہے. اچھا اچھا. تو کہتے ہیں کہ اے چراغ حرم، میں چاہتا ہوں کہ میں کعبے کے گرد چکر لگاتا رہوں اللہ اکبر اس آگ میں، لیکن میری زندگی چونکہ آگ سے باہر نہ. کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے ہے چراغ حرم بتا کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشتے سمندر. اب پتنگا جو ہے نا عموماً وہ جب بلب کے ارد گرد تو وہ ایک سٹیج پر اس کے جو ہے نا وہ پر جو ہے نا جل جاتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں یہ قرآن کا طالب علم، میں اسلام کا شدائی اور اس کی تمام جو ایکٹیو میں یعنی انتہائی مومن بن جوں، لیکن پھر بھی میرا بار بار وہ عمل کروں. اللہ کیا خوبصورت ہے ڈاکٹر صاحب. کیا کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے ہے چراغ حرم بتا. کیا تخیل ہے، کیا تخیل. اللہ چراغ حرم بالکل. کہ اے مولانا پیر صاحب، اے دائی مجھے تو بتا کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے ہے چراغ حرم بتا کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشتے بالکل سمندری. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. اور پھر کہتے ہیں کہ گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے. اور یہاں پر وہ بہت یعنی ہمیں گریبان سے پکڑ کے جو جوڑ رہے ہیں، او مسلمانوں، او فقیہوں، او علماء دین، صحیح، او اسلام کے مبلغوں، او آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کعبے اور اسلام اور قرآن کے نام کے وفاداری پر محبت کے حوالے سے جو اس کے پردے میں تم نے ظلم کیا ہے اسلام پر اور قرآن، گلائے جفائے وفا نما، یعنی ایسی محبت کہ اس کے محبت کے اندر جفا ہو. گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں
اوئے ہوئے تو کہے صنم بے ہری ہری، ہائے ہائے، وہ بھی جاگ گئے، وہ بھی سجدے کرنے لگ کہ وہ بھی رونا شروع کر دے، او اتنا ظلم اوئے ہوئے، ہیں کہ یہ انہوں نے خلفۂ راشدین کے بعد جو کچھ انہوں نے ملکویت اور اس بادشاہت کے پردے میں جو کچھ انہوں نے اسلام پر ظلم کیا، کہتے ہیں گلہ جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ اور آگے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بڑا واضح، جی ارشاد ارشاد، نہ ستیزہ گاہ جہاں نہیں، اوئے ہوئے ہوئے، کیا نہ حریف پنجہ فگن ہے۔ اور مسلمانوں، یہ پوری 1400-1500 سال کی تو تاریخ ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ میدان بھی پرانا ہے اور پارٹیاں بھی پرانی ہیں۔ ستیزہ کا کہتے ہیں لڑائی کا میدان، جی جی، بیٹل فیلڈ، اور پنجہ فگن پارٹیاں۔ بالکل، نہ ستیزہ گاہ جہاں نہیں، نہ حریف پنجہ فگن نے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی وہی انتری۔ کہتا ہے کہ ایک سائڈ پر حضرت علی کی پارٹی اور دوسری سائڈ پر یہ مرحب اور یعنی ایک سائڈ پر یہ ملوکیت اور یہ سرمایہ داری اور سب کچھ، اور دوسری طرف حق اور باطل ہی نہیں آ آنکھ اور آمنے بات۔ سامنے۔ کہتا ہے یہ وہی پرانی لڑائی ہے، نہ ستیزہ گاہ جہاں نہیں، نہ حریف پنجہ فگن نئے، کیا بات، ہیں ہائے ہائے، کیا بات، وہی فطرت اسد اللہ۔ فطرت اسد اللہ کے مطلب ایک سائڈ پر اسلام ہے جی ہاں جی، وہی اور ایک سائڈ پر حق اور باطل، مرحب اور انتر ہے۔ جی جی، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کہتے ہیں کہ کرم اے شہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر رحم فرمائیں، ہم پر کرم فرمائیں۔ کرم اے شہ، اے پوری بنی نوع انسان کے شہنشاہ بادشاہ، ہاں بالکل، کرم اے شہ الحمد للہ، عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری۔ کہ حضور ہم آپ کے پیروکار ہیں، آپ کو جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ہم پر کرم فرمائیں تو اگرچہ ہم تہی دست ہیں لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورتی یہ ہے اور اس میں بڑا لیسن ہے نوجوانوں کے لیے۔ بہت مہربانی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں، ارباب اختیار ہیں جو بھی درس و تدریس سے منسلک ہے، کہ علامہ اقبال کے افکار، علامہ اقبال کے کلام کو، اشعار کو، نظریات کو درس و تدریس کا حصہ بنائیں، اور یہ لازمی کر دیں، ہر جماعت میں لازمی کر دیں، ہر کلاس میں لازمی کر دیں، ایز اے مضمون، ایز اے سبجیکٹ متعارف کرایا جانا چاہیے۔ تبھی ہماری قوم جو ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ کردار سازی کے حوالے سے بڑے کردار، با کردار انشاءاللہ۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات میں اضافہ کروں گا کہ خدا کرے وہ دن آئے کہ ہمارا حکمران جو ہے نا، وہ خاص کر کے یہ ہمارے یہ تحریک انصاف والے، میں تو توقع رکھتا ہوں کہ ان کو آئندہ اقتدار ملے گا تو ان کو چاہیے کہ پورے نصاب میں سبکن پڑھایا جائے۔ بالکل بالکل بجا صحیح کہہ رہے ہیں۔ میری بھی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ہیں، جب انہیں دوبارہ حکومت ملے، جن کو بھی حکومت ملے، وہ اس کے اوپر عمل کریں۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔